خدا اسی وقت آیا اور کہا میں اپنے خاندان کے افراد کو جانتا ہوں. خدا نے کیا کہا؟ میرے سارے خاندان میں، میرے سارے خاندان. خدا موسیٰ کی ایمانداری کی تصدیق کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خود بذات خود کسی کو نہیں بھیجا اب، بلکہ خود تصدیق کر رہا ہے کہ میرے سارے خاندان میں. اس کا مطلب ہے خدا اپنے خاندان کے افراد کو، اور اگر ہم تموتھیوس کا دوسرا خط پڑھیں تو وہاں لکھا ہے جو خداوند کا نام لیتا ہے وہ ناراستی سے باز رہے کیونکہ خدا اپنوں کو پہچانتا ہے. کیا لکھا ہے؟ جو خداوند کا نام لیتا ہے وہ ناراستی سے باز رہے کیونکہ خداوند اپنوں کو. تو خدا وہاں موسیٰ کے لیے کیا بیان کر رہا ہے؟ میرے سارے خاندان میں موسیٰ جیسا ایماندار کوئی نہیں ہے. ہم نے کبھی خدا کو موقع نہیں دیا کہ وہ ہماری تصدیق کرے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں خدا روح زمین پر جب اس نے مجھے اور آپ کو اپنے خاندان ہونے کے لیے بلایا تھے، نہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کریے کھلی چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں تو باپ کو نہیں پتا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، اور ماں کو نہیں پتا میری بیٹی کیا کر رہی ہے. پر کتنا مبارک خدا ہے، وہ نظر رکھتا ہے اور پھر بلاتا ہے. نوح کی راست بازی کی تصدیق کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ پیدائش کی کتاب کے 7ویں باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور خدا نے نوح سے کہا میں نے روح زمین پر اس زمانہ کے لوگوں میں تجھے اپنے سامنے کیا دیکھا ہے؟ تصدیق ہو رہی ہے. اور پھر جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے، جب ہم 6 باب اور 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ نوح نے یوں ہی کیا جیسے خدا نے اسے حکم دیا، ویسا ہی اس نے عمل کیا. از روح بائبل جو کچھ خدا نے اسے خاندان کی سرپرستی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے، علیحدگی کے لیے حکم کیا، یا جو کچھ خدا نے اسے حکم کیا کہ تو نے زمین پر یہ کام سر انجام دینا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ میں نے بھی پڑھا ہے ویسا ہی عمل کیا، ویسا ہی عمل کیا. اب جو بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ نوح نے وہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا. تو دوسرے کرنتھیوں کے اندر 6 باب کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا، وہ میری امت کے لوگ ہوں گے. پر کب ہوں گے؟ جب وہ ناپاکی سے، حرام کاری سے، بت پرستی سے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے الگ رہیں گے تو میں ان کا کیا ہوں گا؟ خدا بھی ہوں گا. اور آگے لکھا ہے کہ میں ان کا باپ ہوں گا اور وہ میری بیٹیاں اور میرے. خدا بار بار باور کروا رہا ہے. کب؟ جب تم الگ رہو گے، جب تم پاک رہو گے تو میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہوں گے. اس لیے خدا ملاکی کی کتاب کے پہلے باب کی 6 آیت کے اندر فرماتا ہے بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں تو بننا چاہتے ہو، پر جو کچھ میں از روح بائبل مقدس خاندانی زندگی کے لیے چاہتا ہوں وہ تو ہے نہیں ہے. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر آج کے دور میں ہماری اولاد نافرمان ہو جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کر گزرتے ہیں.
نے یرمیا کو ایک ایسے خاندان کے بچوں کے پاس بھیجا جو رکابیوں کا خاندان. 35ویں باب کے اندر، یرمیا 35واں باب پہلی آیت سے 19ویں آیت تک یہ ساری سٹوری لکھی ہوئی ہے. اب خدا کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اب نبی کو رکابیوں کے خاندان میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ خدا نے واضح یرمیا کو کہا کہ رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹری میں لا کر مہ پلا. کیا پلا؟ اب نبی کا پیغام ہو اور ہو بھی خدا کی طرف سے، فوراً ماننا چاہیے تھا انہیں. کیا خیال ہے؟ خدا پیغام دے نبی کو کہ جا کر کسی شخص سے یہ کہے اور وہ کہے کہ میرے لیے یہ ماننا مشکل ہے. کیا ہمارے باپ نے ہمیں کہا تھا نہ تم میں پینا نہ تمہاری اولاد میں پیے؟ ہرگز نہیں. تو جب نبی نے یہ بات سنی اور وہ واپس خدا کے پاس گیا تو خدا نے پھر کہا یرمیا میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا. رکابیوں کی اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے. جو کچھ وہ ان کو وصیت کر گئی ہے وہ اس پر پورے طور پر عمل کر رہے ہیں. پر اگر میں باپ ہوں اور میں نے بار بار اپنے خاندان کے لوگوں سے کلام کیا اور کہا شرما ہو جاؤ، پر انہوں نے عمل نہیں کیا. یرمیا میرے خاندان کے لوگوں سے تو یہ رکابیوں کا خاندان اچھا ہے جو اپنے باپ کی کہنے کو مان رہا ہے. اور میں آپ کو صرف چند ایک باتیں اور بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی ہلا ڈالنے والی باتیں ہیں. جب ہم اپنی اس حالت کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت دفعہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، نہیں یہ ایسے تو میرے ساتھ جو بیٹھا تھا ان کے لیے ہے. اگر آپ عیسائیہ کی کتاب کا 6واں باب پڑھیں تو وہاں ایک بڑا مشہور واقعہ لکھا ہے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر، اور اکثر ہم اس پر کلام بھی سنتے ہیں. وہاں ایک بادشاہ کا ذکر ہے. کسی کو یاد ہے کیا ہے وہ؟ جی اب آئے والے لوگ بھی تھوڑا سا، ہم بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، توجہ کیجئے گا. ہم خدا کے گھر کے لوگ ہیں، ہم خدا کے افراد ہیں، گھر کے افراد ہیں. ہم خدا کا دیدار چاہتے ہیں، خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. اب وہاں لکھا ہے کہ جس سال عزیہ نے وفات پائی میں نے خدا کو بڑے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. جس سال کون مرا؟ عزیہ. اب عزیہ کے معنی ہے یہوہ میری قوت. کیا معنی ہے؟ یہوہ میری قوت. اور عیسائیہ کے معنی ہے یہوہ نجات دیتا ہے یا یہوہ بچاتا ہے. اب عزیہ جو ہے نا، اس کو اگر آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا تواریخ اور اس کا 26واں باب پڑھیے، پورا باب. 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب تک وہ خدا کا طالب رہا خدا نے اسے خوب کامیابی دی. پر 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ زوراور ہو گیا، جب اس کے اندر اپنی شیخی، اپنا سٹیٹس، اپنا معیار قائم ہو گیا تو کہتا اب مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے اور میں بہت زوراور ہو گیا. اور جب آپ کے اندر ایسی سوچ آئے گی تو سمجھیے کہ آپ کٹف ہو گئے ہیں. اب عزیہ کیونکہ عیسائیہ اس کا دوست تھا، نبی تھا، کیونکہ پرانے عہد میں بادشاہ جو ہے وہ نبی کے بغیر
کوئی کام نہیں کرتے تھے، کہتے تھے پہلے خدا سے کوئی صلاح لو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ پر یہاں جو بات بائبل مقدس میں کلم بات ہے وہ غور سے سنیے گا۔ لیڈرز، فیملی سربراہ، خدا کے گھر کے افراد، نوجوان بیٹیاں اور بیٹے، اوسیہ کا کام، اس کا منصب، اس کی حیثیت، اس کی انائٹنگ کون سی تھی؟ بادشاہ والی۔ اس کو بادشاہ ہونے کے لیے انائنٹ کیا گیا، پر اوسیہ نے وہ کام کیا جو اس کو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا۔ وہ ہیکل میں گیا اور ہیکل میں جا کر بخور چلانے کے لیے بخور دان کو پکڑتا ہے، اور لکھا ہے کہ 80 کاہن، کتنے کاہن؟ 80 کاہن چھوٹی جماعت نہیں ہے، 80 کاہن اوسیہ کو روکتے ہیں، بھائی ہم تیری منت کرتے ہیں یہ کام نہ کر۔ پر اوسیہ کے اندر گھمنڈ، اوسیہ کے اندر اپنی حیثیت، اپنے اختیار، اپنے اوپر اتنا وہ بھروسہ کرتا ہے کہ جو کام میں کروں گا وہ پرفیکٹ ہے۔ کاہنوں نے روکا، بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ کاہنوں کا کام ہے بخور جلانا، تو نہ کر۔ پر اوسیہ بے ضد، اور عیسائیہ کیونکہ نبی تھا وہ چپ رہا، اور اس نے اوسیہ کو اس کام سے نہیں روکا، نہ اس نے کاہنوں کی مانی۔ اب لکھا ہے جس سال اوسیہ کی وفات ہوئی، میں نے خدا کو اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ جب تک اوسیہ جیسے لوگ جو نافرمانی کرتے، اس نے کیا خدا کی نافرمانی نہیں کی، خدا کے کام سے تجاوز نہیں کی؟ تو لکھا ہے کہ جب وہ اس نے بخوردان پکڑا ہوا تھا تو ایک دم خدا کا غضب اس پر نازل ہوا اور اس کی پیشانی پر کوڑ کا نشان بن گیا۔ کام تو بڑا اچھا کرنے جا رہا تھا، پر اس کے لیے اس کو بلایا نہیں گیا تھا۔ میں آپ کو اس بات سے یہ سکھانا چاہ رہا ہوں، یا خود میں نے سیکھا ہے، کہ جب نافرمان لوگوں کے ساتھ آپ کا سمجھوتا ہوگا، جب نافرمان لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جب نافرمان لوگوں کے ساتھ آپ کا کھانا پینا ہوگا، تو بھول جائیے کہ آپ کو خدا کا دیدار ملے گا۔ آپ نبی ہیں، اٹس اوکے، لیکن جس سال اوسیہ نے وفات پائی، اس کا مطلب آگے جب اس باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تب میں نے خدا کو اونچی جگہ پر تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے جلال سے، اس کی معموری سے، وہ مکان جہاں میں تھا وہ دھوئے سے کیا ہو گیا؟ بھر گیا۔ آج کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ اگر ایک ایماندار خاندان سے بھی نصیب و لال کے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور نالا غیر ایماندار بھی، وہ بھی ڈی جے لا کے سن رہے ہیں، وہ فرق ہے؟ ہاں، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں بھی اونچی جی ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے سٹار پلس کے اگے۔ سٹار پلس، میں ایک دن غور کر رہا تھا، سٹار